دائرے میں آ گئی، منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے قرآن پاک سے فیضیاب ہونے کے آداب پڑھیں گے۔ قرآن پاک سے کس طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، فیض پانے کے آداب۔ نمبر 1، اس کتاب سے مراد قرآن پاک، اس کتاب کو یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تمام کلاموں سے ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے مثل و برابر کوئی کلام نہیں۔ جب آپ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیض ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور ہر لحاظ سے سب سے بالا سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کا ادب بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے اور غور سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو فیض ملے گا۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھ کر پڑھا جائے کہ اس میں تا قیامت آنے والے انسان اور مخلوق کے درپیش مسائل کا حل موجود ہے، یہ عقیدہ رکھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کوئی خشک و تر چیز نہیں جس کا بیان اس کتاب میں نہ ہو، یعنی قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے، یعنی وہ چیز ہی نہیں جس کا بیان اس کتاب میں نہ ہو۔ تو جب قرآن پاک پڑھا جائے تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کے مسائل کا حل موجود ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے لو ضاع لی اقال بعید لوجدته فی کتاب اللہ تعالی، یعنی اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے اسے پالوں، یعنی میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، کسی سے پوچھے بغیر قرآن کے ذریعے سے پالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے پوچھوں گا نہیں، بلکہ میں قرآن کے ذریعے سے اسے پالوں گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے، ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو مسائل ہوں گے وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے فیض پانے والوں کا یہ عالم ہے تو اس ہستی کے علم کا مقام کیا ہوگا جسے خود باری تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک کے بارے میں فرماتا ہے کہ اب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ بھلانا چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس کے دیے ہوئے نظام کو خود بھی اپنایا جائے
اور پورے معاشرے میں اس کی اقدار لانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے. یعنی قرآن نے جو نظام دیا ہے خود بھی اس پر عمل کریں اور پورے معاشرے میں اسے پھیلانے کی کوشش کریں اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کروانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تبھی آپ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، فیض پا سکتے ہیں. نوٹ: اس کے لیے ضروری ہے کہ دیگر کتب سے بڑھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے. یعنی اگر واقعی آپ کو قرآن پاک سے فیض حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرنا بھی ہوگا. جب زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے تو اس میں جو نکات اور جو اس میں عجائبات وغیرہ ہیں آپ ان سے واقف ہوں گے، اسے جانیں گے. ٹھیک ہے، اس میں جو احکام ہیں، جو واقعات وغیرہ جو بھی ہیں، پس منظر وغیرہ سب سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ زیادہ فیض پا سکیں گے. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.